अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 21 अक्टूबर 2024 और पीर का दिन शुरू हो चुका है। फैसला कुल मराहल आपके सामने हैं। अक्टूबर फैसला कौन है मैंने आपको पहले बताया था, और ये फैसला कौन इस कॉन्टेक्स्ट में है कि अब ये पाकिस्तान के मुकद्दर का फैसला होना है। इस्तेमारी जो कुव्वतें हैं ऑपरेशन रजीम चेंज के नतीजे में वो आखिर अपना काम दिखा रही हैं और चीज़ें अब आपके सामने आ गई हैं। आईने पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ अब किया गया है, जो आइनी तरमीम की गई है आइन को तोड़ने के मुतरादिफ है, वो कैसी है वो तफसीलात मैं सारी आपके सामने रखूँगा। मौलाना फजलुर रहमान का क्या खेल था, क्या उन्होंने किस तरीके से किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटेलिजेंटली चीज़ों को कैसे हैंडल किया, ये जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वो कैसे है, मैं आप तक वो भी कोशिश करूँगा, बता दूँगा आपको। और चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। अब आगे होना क्या है, देखिए तीन एक्सटेंशंस बहुत अहम थी। 2 का फैसला तो हो गया। आप कहेंगे 2 का फैसला कैसे? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस आईनी तरमीम का जो प्रिजाइडिंग ऑफ जज है, यानी एक नई टर्मिनोलॉजी दी गई है, चीफ जस्टिस से हट के जो आईनी बेंच होगा उसका प्रिजाइडिंग अफसर कोई और होगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन भी, कंपोजिशन भी सारी सुप्रीम कोर्ट से ले ली गई। ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात खींचे गए हैं, डाका जनी की गई है, लूट मार की गई है, फ्रॉड किया गया है, फ्रेब, इट्स अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। और आईनी बहरान कैसे पैदा होने वाला ये भी मैं बताऊंगा आपको। ये सारी बातें किसी और जगह नहीं, प्रोग्राम पूरा देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा चीजों को कि ये गले बहुत सी चीजें पड़ गई हैं। चले पहले मैं आपके सामने 3 आईनी बहरान रख देता हूं। सबसे पहला आईनी बहरान तो ये है कि फर्ज करें ये 7 मेंबर बेंच बनता है, एक आइडिया दे रहा हूँ, या 5 मेंबर बेंच बनता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने फैसले जितने भी हैं वो तो ओवरटर्न नहीं हो सकते। यानी मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला आया हुआ है वो ओवरटर्न नहीं हो सकता। ये नोटेड डाउन, ये नोट कर लें आप, ताकि आपको आसानी रहे, आपको समझ आ जाए चीज़ों की। यानी अब अगर लाना है तो बड़ा बेंच बनाना पड़ेगा, और बड़ा बेंच बनाने के लिए अब क्या करेंगे आप? ये एक इतना बड़ा आईनी बहरान है, ये कोई नई तरमीम ना करनी पड़ जाए। अभी तक किसी ने बात नहीं की। 2 चैनल में मैंने बात की, 92 पे और 365 की, और वो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगी। दूसरा बड़ा आईनी बहरान ये है, मिसाल के तौर पर हाई कोर्टों के फैसले जो हैं वही बात जो है, फर्ज करें 5 मेंबर बेंच बचता है, तो क्या वो बड़े फैसलों को लार्जर बेंच, यानी कोई 10 मेंबर बेंच 12, 15, 17, 18 कोई उसका फैसले को ओवरटर्न कर सकेगा? वो नहीं कर सकता। ये जुडिशल नॉर्म्स किया गया। दूसरी बात, जो ये पार्लियामेंट ने जो कह रहे हैं ना कि अदलिया पे दबाव कम हो जाएगा, किसने कहा अदलिया पे दबाव कम होगा? आपने तो अदलिया पे बोझ दोबारा दे दिया। पहले होता था कि आईनी को जो फैसले थे वो हाई कोर्ट में सिंगल जज सुन लेता था, उसको चैलेंज करते थे, डीबी सुन लेता था। तो पहले भी वो यानी फौजदारी लहदा सुनते थे, दीवानी लहदा सुनते थे, तो ये लहदा सुनता था, तो इससे कोई टाइम का फर्क कोई नहीं पड़ता था। मैं चूंकि जो प्रैक्टिसिंग वकील है उसको अंदाजा है इस बात का। सुप्रीम कोर्ट में अब ये आईनी बेंच जब एक लहदा सुनेगा तो दूसरे बेंचों पे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या होगा। 2 तरह से कोर्टों को रेगुलेट कैसे किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहेगा कि पहले इस तरह सुन ले, उधर से बाकी जजेस कहेंगे, और जो सीनियर मोस्ट जज का प्रिंसिपल है, ये इतना बड़ा आईनी बहरान है जो हॉन्ट करता रहेगा इस बात को सामने रखते हुए। और आखिरी बात जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, ये 3% बेंच बोझ था, 176 केसेस थे, कुछ नहीं होगा। जो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को भेज दिया गया, मिसाल के तौर पर एक प्रोग्राम में कहा गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दे देगी, उसका आईनी बेंच से कोई ताल्लुक नहीं है। अपील में है, और अपील वो आज भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आनी है। और जिन कोर्टों ने किया था वो आपको पता है, वो मार्शल का दौर था ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसलिए फिर ये कहा जाता वज़ीर आज़म को घर भेज दिया। जी वज़ीर आज़म को घर क्यों नहीं भेज सकते आप? आज भी भेजते। आज भी अगर आप तौहीन अदालत करेंगे तो तौहीन अदालत का कॉन्सिक्वेंस जो है वो नाअहली है 5 साल के लिए। 63(1)G अगर आप पढ़ लें, आप तायाद नाअहली वाला था तो 62(1)G है, वो आपके पार्लियामान ने 18वीं तरमीम के जरिए डाला था, बड़ा सोच समझ के डाला था, और आपने कोर्ट का डिफाइन कर दिया था। तो ये जो बातें कहना है, अब मिसाल के तौर पर डिफाल्टर कोई होगा
تو وہ الیکشن کمیشن بھی آپ کو ڈیفالٹ کے نکال دے گا. دوہری شہریت آپ کی ہو, آپ کا خیال ہے دوہری شہریت میں کوئی یہ الیکشن کمیشن نکال سکتا ہے؟ یہ لازمی نہیں ہے کہ کوٹے ہی نکالیں آپ کو, کوٹوں نے اس لیے نکالنی ہے آئین پہ عمل درآمد لازمی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ والا بھی مس نارمر آپ ذہن میں نکال لیں, یہ بیوقوف بنانے کی کوششیں کرتے ہیں نا, پھر بڑی باتیں کرتے ہیں پارلیمان سپریم ہے. پھر پارلیمان کیا سپریم ہے؟ آئین سپریم ہے. یہ پارلیمان سپریم وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہ ہو. انگلستان میں دن کو رات, رات کو دن کہہ دے, جو مرضی کہہ دے. یہاں نہیں کر سکتے. یہاں آپ کو باؤنڈریز ہیں, گرنڈ نارم ہے, بیسک سٹرکچر ہے. یہ جتنی ترامیم کی ہیں یہ بیسک سٹرکچر کی خلاف ورزی ہے, بڑی واضح طور پر بتاتا چلو. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے. یعنی دوسری طرف یعنی یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر جج جو ہیں جسٹس امین الدین صاحب کو لانا چاہتے ہیں, یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر عام سی باتیں ہو رہی ہیں. اور اس میں ترمیم جو کی گئی ہے وہ 3 ججز رکھنے ہیں, ان میں سے ایک اگر انکار کر دے, مثال کے طور پر کوئی بھی ایک جج انکار کر دے, اس سے اگلا جج آ جائے گا. یعنی فرض کریں جسٹس سعید منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ فریدی, کوئی ایک انکار کر دے تو جسٹس امین الدین خان آ جائیں گے. تو پھر آگے چننا تھوڑا ہے, چننا تو پارلیمانی کمیٹی نے ہے. تو عدلیہ کی آزادی میں خود مداخلت ہو گئی نا. عدلیہ نے یہ آزادی بڑی محنت سے حاصل کی, ہم لوگوں نے بڑی وکلا نے بڑی تحریک چلائی ہے, اور یہ تحریک اب آنے والے دنوں میں چلنے والی ہے. تو یہاں بھی کمپرومائز ہو گیا. پھر وہ الیکشن کمیشن جو ہے, الیکشن کمیشن تا حیات یا تا قیامت, اب جو بھی آپ کہہ دیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کسی کی اگر عمر دراز کرتے تو تب تک وہ سب ہٹا نہیں سکیں گے اس الیکشن کمیشن کو. تو جو کانسیپٹ تھا نا بیسک 18ویں ترمیم کا, وہ سارا روند کے رکھ دیا کہ ہر الیکشن کے بعد نیا الیکشن کمیشن آئے گا. یہ نہیں ہے کہ وہی چلتا رہے گا, اس لیے اس کو ایک ٹینیور سے آگے چلانا بھی نہیں تھا. تو یہ بھی بنیادی طور پر یہ بھی آپ کی وائلیشن ہوگی. آپ نے 217 کے اندر کوئی بات ہی نہیں کر رہا اس بات کو, تو یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا. اب ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جو 62 اراکین موجودگی کا اور 65 ووٹ پڑنے کا. تو یہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ یہ کیسے, یعنی 62 کو 65 تو کر نہیں سکتے. 2/3 اکثریت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 62 ثابت کرنا ہوگا. 65 کے نیم پوچھے جا سکتے ہیں, الیکشن کمیشن کو لکھا جائے گا, اسپیکر سینٹ چیئرمین کو لکھا جائے گا کہ کتنے لوگوں نے ووٹ کیا, ان کے نام بتائیں. یا ان کا آرٹیکل 19A بڑا کلیئر ہے, یہ پروسیڈنگ خفیہ نہیں ہے اور نہ خفیہ ہو سکتی ہیں. اور ہو سکتا ہے میں ہی لکھوں ان کے کہ مجھے نام دیے جائیں کہ جنہوں نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالے ہیں. یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے, اور اس کو بھی ہم چیلنج, ہم بھی اس کو بھی سامنے ہم رکھیں گے, اور یہ والی بات بھی سامنے لے کر آئیں گے. اور یہ 62 اور 65 کے حوالے سے قومی اسمبلی میں آپ کو پتہ ہے ڈیفیکشن ہو چکی ہوئی ہے, جو نام ہے وہ سامنے آپ کے آ چکے ہیں, آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. سینٹ کے حوالے سے بہرحال جو زرکا جو 2 کے نام لیے جا رہے تھے, نام ابھی لیے تھے, اور میں سوشل میڈیا کو اتنا وائبرنٹ نہیں سمجھتا. یعنی ابھی آپ کو آہستہ چلنا تھا, اتنی تیزی سے چلنے کی ضرورت ایسا نہیں تھی, لیکن آپ چلیں تو ذرا سوچ سمجھ کے چلیے گا, بہتری کی طرف چیزوں کو لے کر چلیں. اس طرح چیزیں بہتر نہیں ہوتی ہیں, اس طرح بگاڑ ہی پیدا ہوتا ہے, اور بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. آگے چلتے ہیں, اب کیا ہوگا. اب اگلی جو بات بڑی اہم ہے کہ بہت سے عام معاملات جو ہیں وہ آئینی معاملات ہم آپ کے سامنے میں رکھتا چلوں. سیکشن 215 کی واریز چیلنج کیا, ٹیکنگ اوے سمبل از بیننگ اے پارٹی. تو وہ سارا میرے بہت سے عام معاملے جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ میں چلے جائیں گے. 232 سیکشن جو تاحیات نائلی کے حوالے سے ہے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے, وہ وہاں چلا جائے گا. سیکشن 144 کی آئینی حیثیت کو چیلنج کیا ہے, وہ وہاں چلا جائے گا. پھر آپ آ جائیں MPO اور کو چیلنج کیا ہوا ہے, وہ وہاں چلا جائے گا. پھر مخصوص نشستوں کے حوالے سے چیلنج کیا ہوا ہے, وہاں چلا جائے گا. پھر الیکشن رولز چیلنج کیے ہیں, آئین سے متصادم ہیں. یعنی بہت سے معاملے ایسے ہیں. آج ہی ایک عام معاملہ لگا ہوا ہے کہ قانون پہ عمل داری کے حوالے سے. اب یہ بڑا طے باریک طریقے سے کرنا ہوگا کہ یہ کیسے ہوگا, کن حالات میں ہوگا, کیا دیکھا جائے گا. تو یہ والا معاملہ بھی سارا آگے آنا ہے اور آگے چلنا ہے. تو بہت سے ایسے معاملات جو ہے نا وہ اب یہاں ان کوٹوں سے نکل کے کانسٹیٹیوشن بینچوں میں چلا جائے. یعنی اور ایک اور بڑی خطرناک ترمیم ہے کہ جو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں کیس ٹرانسفر کر دیا جائے. یعنی بجائے ایک جج ٹرانسفر کرنے کے انہوں نے طریقہ اس کا یہ نکالا ہے جب سپریم کورٹ اپنے پاس لے جائے گی. اب سپریم کورٹ کون سی لے کے جائے گی, وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ لے کے جائے گی, سپریم کورٹ لے کے جائے گی. وکلا کی تحریک شروع ہونے والی ہے, وہ وقتی طور پر بتا دوں آج پریس کانفرنس ہونی ہے. حامد خان صاحب اگلا لائحہ عمل اعلان کریں گے. پاکستان تحریک انصاف اپنے طور پر اس کو چیلنج کرنے جا رہی. میں نے چیلنج کرنے کا اعلان آلریڈی کر دیا ہوا ہے, اور مختلف ٹی وی چینل کے اندر میں یہ بات کر چکا ہوں.
یہ میں نے ایک نیوز میں بات کہی تھی سب سے پہلے، اس وقت ابھی سینٹ میں پاس نہیں ہوئی تھی، پھر 92 چینل میں نے کہی تھی، اور پھر میں نے 365 کے اندر کہی تھی کہ میں اس کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ابھی پکچر باقی ہے اور بہت بڑی پکچر ابھی دیکھنے والی ہے۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو مرضی ہو وہ کرنا پڑے گا آپ کو، اس پہ عمل درآمد ہونا ہے۔ سپریم کورٹ کی وضاحت آ چکی ہے، آپ جو مرضی کہہ لیں، جس طرح مرضی کہہ لیں، اس کا ماضی سے آپ اطلاق کر نہیں سکتے ورنہ وائلیشن ہوگی کورٹ کی۔ یعنی بڑی ایک غمگین صورتحال ہے، آئینی بحران اس ملک میں پیدا ہو چکا ہے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اور اس بحران سے کیسے نکلیں گے آپ، یہ آپ کو سوچنا ہے۔ ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آ سکے گی۔ آپ یہ کہیں کہ اسٹیبلٹی آ جائے گی، بغلا سڑکوں پہ ہوں گے، کہاں اسٹیبلٹی آئے گی؟ آپ کی بھاگ دوڑ یہی چلتی رہے گی، یہ ملک اسی طرح چلنا ہے، یہ حالات اسی طرح چلنے ہیں۔ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار تو رکھا آپ کو، لیکن اس نظام کے خلاف جب آپ نہیں کھڑے ہوں گے یہ ملک آگے نہیں جا سکتا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔